مائی کا لال اس دھرتی پر ایسا نہ آیا نہ آئے گا جس کا نام اتنی مرتبہ لیا جاتا ہو. اور کیوں نہ لیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے حضرت شیش سے کہا تھا کہ بیٹے جب بھی کسی مصیبت میں پڑو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی درد آئے تو دنیا کے کسی تعویذ گنڈے والے مولوی کے دروازے پر، ملنگوں کے آستانوں پر، مزار کی مٹیوں کو مت چاٹنا، محمد کا نام لے کر رب کو منانا. اتنی ہلکی آواز ہے اسی لیے تو گڑبڑ ہو رہا ہے دنیا میں. ارے کم سے کم نلور کی آخری حد تک پہنچاؤ آواز کو. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آدم کائنات انسانی کا سب سے پہلا انسان ہے. اس سے پہلے کوئی انسان تھا؟ زور سے بولو. تھا نہیں. آدم پہلا انسان اور شیش آدم کا پہلا بیٹا. آدم پہلا انسان اور شیش آدم کا اور بڑا بیٹا. یہاں پر ایک نقطے کی بات علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ بولنے جا رہا ہوں. اگر دل چاہے تو حوالہ مجھ سے مانگ لینا. آپ کتابوں کے اندر یہ بات تمام دنیا کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے حضرت حوا کے شکم سے 20 مرتبہ ڈیلیوری ہوئی ہے. کتنی بار؟ 20 مرتبہ ڈیلیوری ہوئی ہے. اور بعض نے لکھا 23 مرتبہ، بعض نے لکھا 30 مرتبہ. مجھے 20 23 30 سے کوئی بحث نہیں ہے. میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت حوا کو جب جب بچہ پیدا ہوا ڈبل ہوا ہے. یاد رکھنا یہ بات. کتنا؟ ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی. جس رات کے ملنے کی وجہ کر سرور کائنات کا نور حضرت آدم کی پیشانی سے حوا کے پیٹ میں گیا ہے، اس وقت جو بچہ ہوا ہے وہ فقط ایک، جس کو شیش کہتے ہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو آپ. کیوں؟ بحیثیت امت کے اپنے رب سے پوچھتے کیوں نہیں کہ جب ہمیشہ ڈبل ہوا تو شیش تنہا کیوں پیدا ہوا؟ قاسم نانوتوی کا بیٹا ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر رات کی تنہائی میں نماز تہجد میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام تنہا کیوں پیدا ہوئے؟ تو میرے رب نے جواب دیا تاکہ میرے آخری پیغمبر کے ختم نبوت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے. میرے پیغمبر کے ختم نبوت میں سنو سنو سنو، اگر 2 اولاد ہوتی تو اس میں کا ایک کہتا میں نبی ہوں، دوسرا کہتا اللہ نے اس جھگڑے کو ختم کیا. فرمایا نہیں، جس رات کی بنیاد پر میرا محبوب آئے گا وہ تنہا آئے گا، اس لیے کہ اس کے ختم نبوت میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. میرے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں اور محبوب کے محمد اور آخری پیغمبر ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے. نعرے تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت.
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ختم نبوت کی حفاظت میرے رب نے آدم کی پیدائش کے وقت کیا، آدم کے زمانے میں کیا۔ اب اگر کوئی دنیا میں نیا نیا کتا پیدا ہو اور وہ یہ کہے نہیں نہیں ہم بھی تھوڑے سے نبی ہیں، یہ تیرے اماں کے سسرال سے میٹھا بٹ رہا ہے کیا؟ تھوڑا تو لے تھوڑا ہم لے۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ جس رب نے میرے محبوب کے نور کو، جس نور سے یہ آخری نبی آنے والا تھا، اس نور کی حفاظت فرمائی کہ دو بچہ ہوا کو نہیں، ایک بچہ آیا اور شیش کے شکم کے اندر حضرت شیش کے پیشانی میں وہ نور نبوت چمکنے لگا۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کروڑوں سال ہوا نہیں، بولو نا بھائی، ہوا نا؟ ان کروڑوں سال کے درمیان میرے نبی کا نور 500 مردوں میں اور 500 عورتوں میں آیا ہے، اور 500 مردوں کے گھر میں جس وقت یہ نور نبوت کی ولادت ہوئی، خدا کی قسم 500 ماؤں میں سے کروڑوں سال میں کبھی اس نور کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے بڑی دلیل ختم نبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر آیا اور وہاں سے یہ حضرت آمنہ کے شکم میں گیا۔ حضرت آمنہ کو جو ولایت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ بھی ایک بچہ، اور وہ ہے آمنہ کا در یتیم، اس امت کا آخری پیغمبر۔ بہرحال اس پر تو ہم بحث کریں گے آپ سے۔ آپ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرو گے پورے نلور والے مل کر کے، اور نلور شہر کی کوئی بستی کا کوئی گھر، کوئی انسان نہ رہے جو اس کانفرنس کے اندر نہ آئے۔ پھر میں ان کی بکھیا کی اکھیا بکھیڑ کر کے رکھتا ہوں اور ان کے بال کا کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، خدا کی قسم۔ انشاءاللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی امت زندہ ہو اور اپنے نبی کے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو معاف کر دے؟ پھر تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ ہم سے اچھی زندگی کسی جانور کی ہو سکتی ہے۔ ہم اس چیز کو کہاں برداشت کریں گے؟ ارے سونا چوری ہو جائے تم برداشت نہیں کرتے، چاندی چوری ہو جائے تم برداشت نہیں کرتے، مکان میں ڈاکہ پڑ جائے تم برداشت نہیں ہو سکتے، اور جس پر ایمان کی بنیاد پر تم مسلمان کہلاتے ہو، ارے اس پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور تم برداشت کرو گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سونا جانے سے کوئی جنت چھین لے گا؟ مکان کی چوری سے جنت چھین لے گا؟ اور ختم نبوت کا ایمان اگر بگڑا تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سنو، ہم ختم نبوت کی تقسیم بھی نہیں جانتے، بروزی، ذلی، فلانی، ڈھکانی، یہ تو نہ آیا نہ آئے گا، نہ آیا نہ، اور اس کا اعلان میرے رب نے تب کیا تھا جب آدم کے آنکھ میں روشنی آئی، زبان میں بولنے کی طاقت آئی، ہاتھ کام کرنے لگا، پاؤں چلنے لگا، دماغ کام کرنے لگا، اور آدم نے آسمان پر دیکھا اللہ محمد، تو پوچھا آپ کے نام کے ساتھ یہ محمد کون ہے؟ فرمایا یہ انبیاء کی لسٹوں میں آخری نبی ہے۔ یہ کیا؟ یہ آخری نبی۔ اگر اس کو لانے کا ارادہ نہ ہوتا آدم تو ہم تمہیں پیدا کیوں کرتے؟ تو یہ اعلان تو اللہ نے کر دیا، اب اس میں کوئی شک ہے کیا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ کیا نام ہے؟
مسلمہ زور سے بولو یاد رہے گا. یہ شکیل بن حنیف اور گوہر شاہی اور فلانا ڈھکانا یہ سب اسی کے خاندان سے آیا ہے. کس کے؟ مسلمہ کذاب کے خاندان سے آئے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں. مسلمہ کذاب نے ایک خط لکھا, میری طرف توجہ دیجیے آپ. ایک خط لکھا اور اس خط میں کیا لکھا اس نے؟ میرے نبی کے نام سے خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ آدھی دنیا کے نبی آپ ہیں اور آدھی دنیا کے نبی ہم ہیں. آدھی دنیا کے نبی بولو نا آپ ہیں اور آدھی دنیا کے نبی ہم ہیں. یہ خط لکھا. نمبر 1. نمبر 2, جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ نبی رہو گے, آپ کے مرنے کے بعد نبوت ہم لیں گے. یہ 2 بات اس نے لکھ کر کے ایک خط میں میرے نبی کو بھیجا مدینہ. کہاں؟ غور سے سنو, مدینہ بھیجا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو خط لے کر آیا تھا اس سے کہا کہ اگر ہمارے اسلام مذہب کے اندر مہمان کے ادب و احترام کا مسئلہ نہ ہوتا تو اتنا غلط خط لے کر کے آیا ہے کہ آج تیری گردن اڑا دیتا میں. لیکن اسلام بدنام ہوگا اس لیے ہم تجھے معاف کرتے ہیں. پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا اور جواب میں کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ کے طرف سے, محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط مسیلمہ کذاب کو. اور پھر آپ نے لکھا کہ دیکھو نبوت طاقت سے حاصل نہیں ہوتی ہے. نبوت کوئی آدمی ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے کہتا رہے اللہ ہم کو نبی بنا دے, نبی بنا دے, نبی بنا دے, نبی بنا دے, تو نبی ہو جائے گا؟ اپنی ساری دولت کو اللہ کے لیے دے کر کے کہے اللہ ہم نے ساری دولت تیرے نام پر لٹا دیا, ہم کو نبوت دے دے, نبوت دے دے, نبوت دے دے, دے دے گا؟ دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت وہبی چیز ہے. کیا ہے؟ اور یہ صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. 2 جماعت اپنی عبادت کی وجہ کر نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے اور اپنی عبادت کی وجہ کر نہ کوئی نبی بن سکتا ہے. نبی وہی بنے گا جس کو رب چاہے اور صحابی وہی بنے گا جس کو رب چاہے. رب چاہے گا تو یمن سے ابو ہریرہ کو بلا کر نبی کے قدموں پہ لا کر کے صحابی بنائے گا, اور میرا اللہ نہ چاہے, میرا رب چاہے تو ملک حبش سے بلال کو بلا کر صحابی بنا دے. میرا رب چاہے تو روم سے بلا کر صہیب کو صحابی بنا دے. میرا رب چاہے تو یمن سے ابو ہریرہ کو بلا کر صحابی بنائے. میرا رب چاہے تو فارس سے سلمان کو بلا کر کے صحابی بنائے, اور نہ چاہے تو اپنے خاندان والوں کو کفر کی حالت میں مروائے. تو صحابی جو ہے یہ بھی وہی بنے گا جس کو ساری دنیا, پوری دنیا کا ایک ایک مسلمان معین الدین چشتی اجمیری بن جائے, عبد القادر جیلانی بن جائے, نظام الدین اولیاء بن جائے, بابا فخر الدین بن جائے, اور ساری زندگی رب کے سامنے جھک کر کے گزار دے, پھر بھی صحابہ کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو جب کوئی صحابی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ بولو نا, نبی بنے گا؟ بنے گا؟ کون بنے گا؟ جس کو
رب چاہے. اللہ نے چاہا آدم کو بن گئے, عیسیٰ کو بن گئے, ابراہیم کو بن گئے, خلیل کو بن گئے, لوط کو بن گئے, اور خود لوط کا بیٹا اور خود لوط کی بیوی. اللہ نے چاہا نوح کو صحابی نبی بنانا, بن گئے, اب بیٹا کافر ہو کر کے مرا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو, اور سن, نبوت اسے ملتی ہے جسے رب چاہے. یہ میری چیز نہیں جو میں تجھے آدھی دے دوں, اور تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. اور اس کی بہت بڑی طاقت تھی یمن میں. کہاں؟ پورے یمن کو سمجھا لیا تھا اس نے کہ ہم ہی آخری نبی ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ناٹک تماشا تو نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, کوئی نیا تھوڑی ہے یہ. اب بات آئی کہ اس خط کو لے کر مسیلمہ کذاب کے یہاں کون جائے گا؟ چونکہ معاملہ خطرے کا تھا نا, اس میں کیا لکھا تھا کہ مسیلمہ تو جھوٹا ہے, کذاب ہے. اب جو بھی لے کر کے جاتا تو اس کی جان کو خطرہ تھا یا نہیں؟ خطرہ تھا, ہے نا. تو جانے کے لیے بڑا جگر والا چاہیے نا. اور یہ جب اعلان ہو رہا تھا تو پوری مسجد نبوی بھری تھی. اور نلور کے جوانوں, میں تم سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے شہر میں آ کر آج ایک مسیلمہ کذاب نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں کھانا کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو قیامت کے دن, جب محبوب دو عالم پوچھیں گے نلور والوں, جب ایک آدمی آ کر کے میرے نبوت کی چوری کر رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ اپنی دکان چلا رہے تھے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے کی زندگی جی رہے تھے, تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تو پوری مسجد بھری تھی. ہائے ہائے. فرمایا کہ اس لیٹر کو لے کر کون جائے گا؟ کیا کہا؟ بولو بولو میرے ساتھ بولو, ختم نبوت کے صدقے میں بولو. اس لیٹر کو لے کر کون جائے گا؟ تو نلور کے مسلمانوں سنو, شہر کے اندر گھوم گھوم کر ایک آدمی پھلی بیچتا تھا, مونگ پھلی, جام بیچتا تھا شہر میں گھوم کر. پچھلی لائن کے پیچھے آ کر کے وہ اپنا برتن کنارے میں ڈال کر مصطفیٰ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. آؤ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی پہچان بتلاؤں, شان بتلاؤں. سارا دن شہر کی گلیوں میں مسیلمہ کہنے لگا رحم کھاؤ, کمزور ہو. حبیب نے کہا ہاں ایمان مضبوط ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. فرما کے مسیلمہ کہنے لگا انجام کا پتہ ہے؟ فرمایا ہاں, اسی لیے تو بیوی کو سلام کیے بغیر آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسیلمہ کہنے لگا ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ میرے سپاہی کیسے کھڑے ہیں. حضرت حبیب کہنے لگے دیوانہ, مصطفیٰ کا خط لے کر جب نکلا تو پلٹ کر میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, تیرے سپاہی کو کیا دیکھوں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, مولانا جمیل صاحب
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया का खत लेकर निकला, अपनी औलाद को पलट कर नहीं देखा, अरब की शहजादी चांद जैसी बीवी को नहीं देखा, तो तेरी फौज को क्या देखो, तुझे जो समझ में आए कर ले, मुस्तफा का गुलाम खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा अच्छा ये बता कि तू मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है? हाय हाय, बिल्कुल यही लफ्ज लिखा है, खुदा की कसम, जो चाहे मुझसे दलील ले ले। हजरत हबीब इब्ने जैद ने कहा क्या बोला? क्या कहा? मैंने सुना नहीं, क्या बोला? ओ इतनी बात जो किया तो मुसैलमा का तेवर और गर्म हो गया। गुस्से में कहा मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है? तो हजरत हबीब ने कहा क्या बोला? अरे बाबा क्या बोल रहे हो, मैं सुन नहीं रहा हूं। कहा कि अच्छा ये बता मुझे अल्लाह का रसूल मानता है? तो हजरत हबीब इब्ने जैद ने थू का मुंह के ऊपर कहा थू। क्या कहा? थू। मुसलमा ने कहा ये सुन लिया? कहा अरे पैगंबर के रसूल होने में जब मुझे शक नहीं है तो तेरी बात कैसे सुनूं? और तू तो झूठा कज़्ज़ाब है, मेरे मुस्तफा ने कहा है, तो तेरे मुंह पर थूकता हूं। तेरे मुंह पे, अरे बोलो ना, तेरे मुंह पे थूकता हूं। देखो कितना होशियार मौलवी है, रुमाल नहीं दिया, टिश्यू पेपर दिया निकाल कर। देखे मौलाना लोग बड़े होशियार होते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी पूरे लश्कर के साथ डट गया और पैगंबर का दीवाना भी डट गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा अंजाम का पता है? कहा हाँ अंजाम का पता है, लेकिन तू देर क्यों कर रहा है? तू देर क्यों कर रहा है? कहा किस बात की जल्दी है तुझे? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि जालिम सुन, अरे जन्नत की हूरों को मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। जब मैं उसे बुलाता हूं तो वो कहती है पहले शहादत होगी बाद में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मौलाना जमील साहब ताबुज़े खत्मे नबूवत, ताबुज़े खत्मे नबूवत। पहले शहादत बाद में मुलाकात होगी। जरा जल्दी करना, लेट क्यों कर रहा है? कहा इतनी हिम्मत है? कहा आज मालूम हुआ, मुझे देख के तुझे समझ लेना था। और सुन, 1,24,000 मुस्तफा के गुलामों में से कोई एक भी तुझसे डरने वाला डरने वाला क्यों? इसलिए कि मुस्तफा को प्यार किया है हमने किसी लालच में नहीं, लालच में बहुत सोचकर। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इशारा किया, एक जल्लाद निकला, खुदा की कसम लोगों, दाईं तरफ ये बाजू पर मारा, हाथ कट गया। क्या हुआ? और थोड़ा सा चमड़ा लटक रहा था यहां पर, थोड़ा सा। तो हजरत हबीब इब्ने जैद ने उसको अपने पांव के नीचे रखा और यूं खींच करके साइड फेंक दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने हबीब इब्ने जैद का हाथ तड़प रहा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा अब बता, अब मोहम्मद के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हजरत हबीब कहने लगे जो जान मांगो तो जान दे दूं। फरमाया ओ जालिम, जो जान मांगे तो जान दे दूं, जो माल मांगे तो माल दे दूं, जो माल मांगे तो माल दे दूं,
جو جان مانگے تو جان دے دوں، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دے دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تیری سمجھ میں آج آئے گا کہ دنیا میں کسی نے اپنے محبوب سے اتنا پیار نہ کیا ہوگا۔ اور حضرت حبیب کہنے لگے ابھی تو ایک بازو کٹا ہے دوسرا سلامت ہے۔ دوسرے جلاد کو حکم دیا، پھر تلوار ماری، یہ بازو بھی کٹ کے گر گیا۔ مسیلمہ کذاب آگے بڑھا، کہا کہ اب تو ہمیں رسول مان لے۔ فرمایا تو اپنا منہ کھول، میں اس میں پیشاب کر دوں۔ کہا کہ ابھی بھی نہیں ڈرتا، کہا کہ ظالم، ارے بازوؤں کے کٹنے سے شہادت نہیں ملتی، ابھی گردن سلامت ہے۔ ابھی گردن سلامت ہے۔ جلاد کو حکم دیا، خدا کی قسم گردن پہ تلوار چلی ہے، گردن تن سے جدا ہو گیا، ادھر گردن گری اور ادھر محبوب دو عالم کے آنکھ سے آنسو نکلا۔ مسجد نبوی میں 1 سیکنڈ کے اندر، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے آنسو گر گئے، رونے لگے مصطفیٰ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا شیر حبیب شہید ہو گیا، دعا کرو اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ ہاں اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر مصطفیٰ کو جو خبر آئی اسی وقت شہید ہوا ہے۔ اور یہ آخری لمحے میں حضرت حبیب ابن زید نے کہا تھا کہ اے اللہ کی قدرت سے چلنے والی ہوا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا آخری سلام میرے مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ آخری سلام میرے مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ اسی ہوا نے وفاداری نبھائی اور ادھر شہادت ہوئی، ادھر سلام لے کر کے مدینہ ہوا پہنچی ہے۔ اور سنو، یہ مقدر میں صرف صحابہ کے نہیں ہیں، ہم اگر چاہ لیں تو ہماری تقدیر بھی یہ بن سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ 1947 کی بات ہے، کب کی؟ 1947 کی بات ہے۔ ایک مولانا کے بیٹے کی طبیعت سیریس ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ آپ لوگ اتنا چھوٹا ٹائم مجھے دیتے ہو اور اتنا چھوٹا وقت دیتے ہو کہ میں لائن پر آتے آتے ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ 10 بجے کا پرمیشن ہے، 10 بجنے والا ہے، دیکھو پوری رات کا پروگرام کراؤ، کہو انشاءاللہ۔ پرمیشن لے کر کے پورے شہر کا ہونی چاہیے، اور عنوان کیا ہوگا؟ تحفظ ختم نبوت۔ کیا عنوان ہوگا؟ اور میدان میں انشاءاللہ کراؤ گے نا، پورا شہر ہوگا وہاں، ہاں، عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی، پورا شہر خالی ہو جانی چاہیے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ 1947 کی بات ہے، ایک مولانا کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، بچہ جوان ہے، ہاسپیٹل میں لے کر کے گئے، ڈاکٹر نے ٹائم دے دیا کہ مولانا بیماری بہت پھیل چکی ہے، آدھا پون گھنٹے کا مہمان ہے یہ بچہ۔ کتنی دیر کا؟ کتنی دیر کا؟ گھر لے کر کے آ گئے، بیٹا نہیں بابو بیٹھ جاؤ، اللہ مارے اللہ مارے۔ آدھا پون گھنٹے کا مہمان ہے، مولانا ایک طرف کھڑے ہو کر اپنے بچے کا دیدار کر رہے ہیں کہ جتنی دیر ہو سکے اپنے جگر کے ٹکڑا کو محبت کی نظر سے دیکھ تو لوں۔ اماں سرہانے میں بیٹھ کر کے ہوا دے رہی ہے جوان بیٹے کو۔ اتنی ہی دیر میں
ایک آدمی نے بوڑھے میاں نے دروازے پہ دستک دیا. حضرت گئے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک گاؤں کا بوڑھا آدمی آ کر کے کھڑا ہے. حضرت نے پوچھا کہ بوڑھے میاں خیریت تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ مولانا خیریت پوچھتے ہو؟ ہماری بستی میں ایک قادیانی مولوی آ گیا ہے جو سب کو مرتد کر رہا ہے, اور تم یہاں مزے سے کھڑے ہو. تم یہاں مزے سے کھڑے. مولانا نے یہ جملہ سنا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرا بیگ دے دو. کیا دو؟ وہ جو سفر میں لے کر کے حضرت جایا کرتے تھے جس میں کتابیں ہوتی. مجھے میرا بیگ دے دو. مولانا کی بیوی کہنے لگی مولانا ارے چند لمحے کا مہمان ہے تمہارا بیٹا, اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ گے؟ مولانا کہنے لگے بیگم تمہارا بیٹا چلا جائے تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا. مصطفیٰ کریم کے کسی ایک امت کا ایمان چلا جائے تو تمہارا شوہر جہنم میں چلا جائے گا. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند. فرمایا کہ اگر محمد کی امت کا کوئی ایک فرد بھی مرتد ہو گیا, قادیانی بن گیا, شکیل بن حنیف کو مان لیا, تو خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادت ایک طرف, جہنم سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. لہذا مجھے جانے دو. رب کی مرضی اگر میرے مقدر میں ہوا تو واپسی میں ملاقات ہو جائے گی, ورنہ حوض کوثر پر ملاقات کروں گا اپنے بچے سے. میرے بھائیوں, لکھا ہے کہ مکان سے مولانا نکلے. مولانا ابھی گھر سے نکل کر بس اسٹینڈ میں گئے, بس پہ بیٹھے ہیں, 2-4-10 آدمی دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے مولانا جانے کو چلے جاؤ گے, تمہارے چاند کا ٹکڑا انتقال کر گیا, جنازہ تو پڑھا دو. نلور والو تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن جس کا خواب, جس کا جینا, جس کا مرنا, جس کا اوڑھنا, جس کا بستر, جس کی سانس, جس کی ہر چیز ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف ہو جائے, خدا کی قسم اس پہ اگر ڈاکہ پڑ رہا ہو تو اسے نیند نہیں آئے, کیونکہ ہماری سب سے بڑی دولت یہی تو ہے نا. اور اسے کوئی چوری کرے اور ہم سو جائیں, یہ ہوگا؟ اب سنو جواب. لوگوں نے کہا مولانا کم سے کم جنازہ جا کر کے پڑھائیے. مولانا نے کہا کہ سنو, بچے کی نماز جنازہ پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ اور امت کے ایمان کو بچانا فرض عین ہے. میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کے لیے نہیں جا سکتا, تم لوگ جا کر کے میرے بچے کا جنازہ پڑھاؤ. اللہ اکبر و کبیرہ. مولانا تشریف لے گئے. جب قادیانی کا مولوی سنا کہ قاسم نانوتوی کا بیٹا آ رہا ہے, ابو بکر کا غلام آ رہا ہے, عمر کا شاگرد آ رہا ہے, عثمان کا دلارا آ رہا ہے, علی کا نواسا آ رہا ہے, حسنین کریمین کا محبوب آ رہا ہے, تو گاؤں چھوڑ کر بھاگا. بستی خالی کر گیا. مولانا گئے, لوگوں نے ڈھونڈا, کہیں مولوی کا عطا پتہ نہ چلا. میں تو یہ کہتا ہوں آج بھی نلور والو یہ کوئی بھی شکیلی وکیلی کیوں نہ ہو, ذرا اس کو اتنا کہو عبد الوہاب آ رہے ہیں, اتنا کہو الیاس آ رہا ہے, جا کر کہو شعیب آ رہا ہے, جا کر کہو عبد السلام آ رہا ہے. خدا کی قسم ٹکے گا نہیں. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند.
पहचान है। मैं कहता हूं कि मैं देवबंदी हूं, मुस्तफा के खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूं। अब अगर कोई खाने काबा का इमाम भी आ जाए तो हम भागेंगे? नहीं। अरे बोल, जोर से बोलो। नहीं भागेंगे? भागेंगे। क्यों? इसलिए कि हम मार्केट में सौदा चोरी का नहीं बेचते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलावट घी में करके नहीं बेचते। जो बेचते हैं बरसरे स्टेज ओरिजिनल बेचते हैं, दलाइल की रोशनी में बेचते हैं। कोई बड़ा से बड़ा तुर्रम खान भी अगर आ जाए तो कासिम नानौतवी का ये बेटा स्टेज छोड़ने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मौलाना जमील साहब, मौलाना जमील साहब। और चाहे कोई कादियानी, चाहे कोई शकील बिन हनीफ का मानने वाला, चाहे कोई गौहर शाही का पेशाब पीने वाला, चाहे कोई यूनुस जौनपुरी का पैखाना खाने वाला है, अगर उसमें हिम्मत और ओरिजिनल आइटम है तो आओ ना सामने बात करने। आएगा? नहीं। तो जहां कोई छुप छुप कर माल बेच रहा हो, समझ लो कि खोट होगा इसमें। चोर। क्या होगा? चोरी का माल होगा। हमारे पास ओरिजिनल माल है। 10 बजे रात में बरसरे स्टेज अलल ऐलान बेचता हूं। तो फिर आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो कि जो आए हमको समझाना शुरू कर दे? मौलाना जैसे ही पहुंचे बस्ती से भाग गया। क्या हुआ? मौलाना वापस अपने घर आए। कहां? अपने घर। अल्लाह अकबर व कबीरा, बीवी की नजर पड़ी। अभी 2 दिन हुआ था, नौजवान बेटे का जनाजा दफन किए। मौलाना आए, बीवी की नजर पड़ी, बेटा की याद आई। बाबा भी रोने लगा, अम्मा भी रोने लगी। अम्मा रोकर कहने लगी, मौलाना जब तुम चले गए तो आखिरी वक्त में तुम्हारा जवान बेटा कहता गया कि मम्मी जान अब्बा आए तो मेरा आखिरी सलाम कहना। मौलाना रोते हुए लखते जिगर की कब्र पर गए, बेटे की कब्र पर गए और रब की अदालत में झोली फैलाकर दुआ मांगी कि ओ मेरे परवरदिगार, खत्म नबूवत के सदक़े में मेरे बच्चे को माफ कर दे। ये दुआ मांगी, घर आए। रात को जब सोने गए तो ख्वाब में देखा बेटा जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर बैठा हुआ कह रहा है, बाबा जान सलामु अलैकुम। बाबा जान सलामु अलैकुम। मौलाना कहते मैंने पूछा बेटे क्या हाल है? तो जवान बेटा कहने लगा, अब्बा जवान बेटा कहने लगा, अब्बा खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने माफ कर अल्लाह के फरिश्तों ने कब्र में आकर के कहा, सवाल जवाब के बाद कहा कि तेरे बाबा की खत्म नबूवत की खिदमत से तेरी कब्र को अल्लाह जन्नत बनाता। मुसलमानों, सबसे बड़ी दौलत है नबी के खत्म नबूवत की इबादत। मैं झोली फैला कर भी एक मांगता हूँ, इबादत करो।
اس کو چوری مت ہونے دو. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بابا کی اس ختم نبوت کی خدمت سے تجھے معاف کرتا ہوں. دنیا آج اس آدمی کو مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. دارالعلوم دیوبند کا بیٹا تھا. کلیجہ پھٹتا ہے مسلمانوں جب معلوم ہوتا ہے یہ جاہل اور گمار قسم کے لوگ آ کر ہمارے نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہم لوگ زندہ. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ